السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میرے مسلمان دینی بھائیوں، ارکان اس کا تیسرا رکن اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ کی کتابوں سے مراد وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے آسمان سے اپنے رسولوں اور نبیوں پر نازل فرمایا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آسمانی کتابیں کچھ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل فرمایا ہے، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت جبریل امین کے ذریعے سے بعض کتابیں بعض نبیوں پر نازل کی ہیں، جیسے تورات کی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، یا اسی طرح سے انجیل کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل فرمایا۔ زبور کتاب جو مشہور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور قرآن جو آخری کتاب ہے، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ کتاب ہے قرآن مقدس۔ قرآن اپنے سے پہلے کی ساری کتابوں کو منسوخ کر چکی ہے۔ منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کینسل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کی جو کتابیں ہیں ان میں لوگوں نے کچھ ہیر پھیر کر دیا ہے، گھٹا دیا ہے، بڑھا دیا ہے، لیکن قرآن مقدس اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ تو قرآن اپنے سے پہلے کی ساری کتابوں کو منسوخ کرتی ہے، یعنی اور ساری کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، لیکن ہم ساری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، صرف قرآن ہی پر نہیں۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں تفصیل سے اس پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اپنی اصلی حالت میں جو کتاب موجود ہے وہ کتاب قرآن مقدس ہے۔ اس لیے ہمارا عمل صرف اور صرف قرآن مقدس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا، نہ کہ دوسری کتابیں جیسے انجیل ہیں یا تورات ہے یا زبور ہے۔ ان کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں میں کچھ گھٹایا جا چکا ہے، کچھ بڑھایا جا چکا ہے۔ قرآن جو ہے یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اس میں کسی طرح سے کوئی ہیر پھیر نہیں ہوا۔ قرآن میں بہت ساری خوبیاں موجود ہیں جو پہلی کتابوں میں وہ خوبیاں موجود نہیں ہیں۔ یہ قرآن مقدس، اس میں 114 صورتیں ہیں جو سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتی ہے، اور سورۃ الناس پہ جا کر کے یہ قرآن ختم ہوتا ہے۔ کتنی صورتیں ہیں اس میں؟ 114۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ وہ صورت ہے کہ ہم نماز کے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے بتایا قرآن ختم ہوتا ہے سورۃ الناس پہ۔ قرآن کے ایک حرف اگر کوئی پڑھتا ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، تو اس کو کم سے کم 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے الف لام میم، تو یہ 3 حروف ہو گئے، یہ نہیں کہ ایک حرف ہے، ایسا نہیں، الف لام میم یہ 3 حروف ہو گئے، گویا کہ کم سے کم جو اس کو نیکیاں ملیں گی وہ 30 نیکیاں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ بھی جو چاہے وہ بڑھا سکتا ہے، اس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا
تیسرا رکن ارکان ایمان کا اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس فائل کے آخر میں ہم آپ کو کچھ صورتوں کی وضاحت اور ایک اپلیکیشن فراہم کریں گے جسے آپ اپنے فون پر اپنی زبان میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ قرآن ہے جیسا کہ ہم نے بتلایا، اگر اس پر ہمارے ساتھ سفر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر حرف پر کم سے کم 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں قرآن پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے چلتے ہیں اگلے اسٹیپ کی طرف۔